الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمی بن کر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بولو محبت سے مصطفیٰ کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام صدر جلسہ دیگر باوقار علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج ہم مدرسہ ھذا مفتاح العلوم کے سالانہ ایک کامیاب ترین جلسے میں شریک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اپنی رضا نصیب فرمائے ظاہر بات ہے نسبت بہت اونچی ہے اور مجلس بڑی ہی اونچی ہے کیوں اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے بولو محبت سے قرآن کریم کی طرف کس کی طرف ہو رہی ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی 50 روپے کا ٹکٹ لے کر فلم دیکھنے جائے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اگر کوئی 50 روپے کا ٹکٹ لے کر فلم دیکھنے جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی بولو بھائی تو کوئی اپنے گھر سے چل کر قرآن کی نسبت پر آئے اللہ کی محبت میں آئے تو اللہ اس چلنے آنے اس بیٹھنے اور اس سننے سنانے پر مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا ہمارے حضرت شیخ طریقت مولانا مختار صاحب ایک اور بات چونکہ آپ راہتا میرے ساتھ تھے
مولانا فاروق صاحب، یہ ہمارے مشائخ کی روایت رہی، چاہے دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہو، مظاہر علوم کا ہو، ندوۃ العلماء کا ہو یا معہد ملت کا ہو، یہ ہمارے مشائخ کی روایت رہی کہ اکثر جلسوں میں مختلف علاقوں سے علماء مشائخ کو بلاتے ہیں اور سب ماشاءاللہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور جس کو جب موقع ملے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں باتیں سناتے ہیں۔ تو ایک اسٹیج پر کئی علاقوں کے علماء آئے تو یہ کوئی بدعت یا بری چیز نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہمارے مشائخ کی روایت ہے۔ ہمارے حضرت بارہا سناتے ہیں کہ الہ آباد میں اصلاح المسلمین کے نام سے سالہ سال سے جلسہ جاری ہے، جس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب آتے تھے، حضرت قاری طیب صاحب آتے تھے، اور علامہ جن کے یہاں پوتے وغیرہ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، کیا نام وہ زینب آپا کے نانا کا، حضرت مولانا عبدالستار اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، حضرت شاہ قمر الزمان صاحب، یہ سب مشائخ اسٹیج پر رہتے تھے۔ اور پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب تو باقاعدہ بعض مرتبہ مولانا علی میاں صاحب کو اور بعض دوسرے مشائخ کو بلاتے تھے اس مائک پر جانے سے پہلے، اور پوچھتے تھے کیا بیان کرو گے، کیا بیان کرو؟ تو وہ کہتے، تو کبھی کبھی صاحب فرماتے تھے نہیں آپ اس پر بیان کرنا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی جیسے شخص، ان کو کوئی عنوان دیا صاحب نے، تو کہا حضرت بروقت میرے ذہن میں اس عنوان کے تعلق سے اتنا مواد نہیں، تو حضرت خود گئے، کتاب لائے، کھول کر دی، کہا یہ کتاب دیکھو اور بیان کرو۔ یہ آج ایک، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے اندر یہ ایک عزب پیدا ہو رہا ہے کہ اشتہار میں صرف میرا ہی نام چھپے، اسٹیج پر صرف میرا ہی بیان ہوگا، تو یہ عزب کی بات ہے، یہ کبر کی بات ہے۔ بھئی مشائخ کا یہ دستور چلا، علماء مختلف علاقوں سے آتے ہیں، اپنے تجربات سناتے ہیں، تو اگر میں ہوں، اب میری جگہ اور 2-3 مشائخ یہاں ہو، علماء ہو، تو مجھے برا نہیں ماننا چاہیے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو مخلص بنائے۔ اچھا ایک اور بات کہوں، حافظ افضل صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب باقاعدہ مجھے بلاتے تھے، صاحب وسیع اللہ صاحب، اور اصلاح المسلمین کا جلسہ شاکر خان کر کے ایک بندہ کراتا تھا، عام انسان، شاکر خان، وہ کوئی حافظ عالم نہیں تھے، لیکن پورے جلسے کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے بلاتے صاحب اور یوں کہتے تھے جاؤ شاکر خان کو کہو کہ یہ سارا کھیت ہل جوت کے آپ نے تیار کیا، ہمارا کام تو صرف دانہ ڈالنا ہے، بیج ڈال دینا ہے، باقی سارا کام تمہارا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ شاکر خان کو بولنا کہ اس جلسے کی کامیابی کا سارا ثواب اللہ تمہارے کھاتے میں ڈالے گا، اس لیے کہ جلسے کو تم نے جو ہے انعقاد کیا اور اس جلسے کا پورا نظام تم نے بنایا۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، بھئی جماعت آ گئی 40 دن کی، 4 مہینے کی، 3 دن کی، آتی نہیں آتی؟ ارے بولو نا بھائی، ارے خدمت کریں گے نا جماعتوں کی انشاءاللہ۔ یہ آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، کس کے مہمان ہیں؟ اچھا آپ کی مسجد میں جماعت آ گئی تو بستی کے 10 گھروں سے 2 روٹی آئی، تھوڑا سالن آ گیا،
कुछ चावल आ गए, अब 10 घर की रोटी जमात ने मिलकर खाई, तो जिन घरानों से रोटी आई और जिन्होंने खिलाया, अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। तो निस्बत बहुत ऊंची है। हमारे हजरत फरमाते हैं ये कुरान खुद मुशर्रफ, लाने वाला फरिश्ता कौन? मिकाइल। बोलो ना, कौन? जिब्राइल। कौन? बोलो, वो खुद मुशर्रफ। जिस महीने में कुरान आया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो रमज़ान भी बोलो मुशर्रफ। जिस नबी पर आया वो नबी भी तमाम नबियों में बोलो मुशर्रफ। हमारे हजरत फरमाते हैं कुरान मुशर्रफ, लाने वाला मुशर्रफ, जिस महीने में आया महीना मुशर्रफ, जिस नबी पर आया नबी मुशर्रफ। तो अब वो कुरान जिस सीने में उतर गया, ये सीने मुशर्रफ हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। इन सीनों से ज़्यादा बरकत वाला कोई सीना ही नहीं हो सकता जिस सीने में अल्लाह अपना पूरा कुरान उतार। दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका, फ़ख्र कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते, जो कुरान को सीखते हैं, कुरान को सिखाते। मालेगांव वालों सोचो न ज़रा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते ए लोगों तुम में बेहतर कुरान वाले, कुरान वाले, कुरान वाले। अरे एतकाद रखेंगे इंशाअल्लाह कि इस उम्मत के सबसे बेहतर अगर कोई लोग है या सबसे अच्छी कोई जमाअत है तो कौन सी जमाअत? बोलो, कुरान वाले। कौन? बोलो। और ये मैं नहीं कहता, मैं कौन कह रहे हैं? कायनात के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक और मिसाल से फजीलत समझाने की कोशिश करूं। हजरत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया माजी करीब में हजरत दुनिया छोड़ के गए। आप हैरान होंगे, इतना बड़ा वली दुनिया से रुखसत हुआ है जिन्हें अल्लाह ने यह शर्फ दिया था कि बचपन से नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करते थे। कब से करते थे? अभी इंतकाल के दूसरे दिन उनके एक खास खलीफा बड़े अल्लाह वाले, उनका बयान है कि मुझे साथियों ने बतलाया कि हजरत की मज़ार से खुशबू आ रही है। तो मैं खुद मज़ार पे गया और मैंने खुद देखा कि वाकई में पीर साहब की कब्र से खुशबू आ रही थी। क्या आ रही थी? अच्छा, हजरत पीर साहब के मवाइज़ में है, हजरत खुद फरमाते हैं कि भाई गुलाब का फूल डाली से कटे ज़मीन पर गिरे तो जिस मिट्टी के साथ वो फूल लगेगा
اس مٹی کو اٹھائیں تو اس میں سے بھی گلاب کی خوشبو آئے گی. تجربہ کر کے دیکھنا. ارے آئے گی نہیں آئے گی. تو حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ والے زمین پر چلتے پھرتے پھول ہے. یہ اللہ والے، یہ علماء زمین پر چلتے پھرتے پھول ہے. جب پھول سے خوشبو کا آنا لازم ہے تو یہ پھول جب قبروں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی خوشبو مہکتی ہے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بار دل سے کہا اللہ، کیا کہا؟ نہیں کہو، محبت سے کہہ دو، دل سے اللہ اللہ. کتنی بار؟ ایک بار. ایک بار. حضرت فرماتے ہیں ایک بار کسی نے دل سے اللہ کہا، اللہ اپنے نام کے ذکر کی برکت سے کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیخ زمان، کسی ایک کا اللہ قبول ہو گیا. کیا قبول ہو گیا؟ کسی ایک کا. اسی کو حضرت یوں بھی فرماتے ہیں یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے. حضرت فرماتے ہیں پوری کائنات میں سے ایک بندے کا بھی اللہ قبول ہو جائے تو یقین کرنا اس ایک کی برکت سے اللہ پوری کائنات کو معاف کر دے تو ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ نام کس کا ہے؟ محبت سے. نام کس کا ہے؟ اب ذرا سوچو اس قرآن میں اللہ کا نام کتنی بار آیا؟ پورے کلام میں اللہ کا نام کتنی بار آیا؟ یہاں ایک اللہ کا نام سینے میں نہیں، ایک قرآن کی آیت سینے میں نہیں، پورا قرآن اللہ نے ان کے سینوں میں اتار دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی کے سینے میں قرآن اتارتا ہے، ورنہ انسان لاکھ کوشش کرے اللہ متوجہ نہ ہو تو اس کو حفظ قرآن کی دولت نصیب نہیں ہوتی. کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں امریکہ کی سڑک کے پڑوس میں فٹ پاتھ پر حضرت کہتے ہیں میں چل رہا تھا اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے. اچانک پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اتنی زور سے بریک لگائی ایسا لگا کوئی حادثہ ہوا. ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ٹائروں سے دھوئیں نکل رہے، اتنی زور سے بریک لگائی. تو ہم لوگ متوجہ کوئی بات ہے. دیکھا کہ اس کار سے ایک انگریز عورت اتری، ہمارے پاس آئی، آ کے سلام کیا اور انگلش میں پوچھ رہی ہے آر یو مسلم؟ آر یو مسلم؟ تو ہم نے کہا یا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. یہ علماء سب واقف ہے حضرت پیر صاحب کا حلیہ کیسا تھا، عصا کیسا رکھتے تھے اور کتنا نورانی چہرہ تھا. سب آپ ماشاءاللہ اکثر لوگ جانتے ہیں پیر صاحب کو. کہتے ہیں وہ عورت ہمیں تھوڑی دیر دیکھتی رہی. یاد رکھنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضرات اس کے